الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الصلاۃ جو کہ کتاب الطہارت ہم لوگ ختم کر چکے ہیں. کتاب الصلاۃ میں باب اول ہمارا چل رہا ہے جس میں کچھ فصلیں ہیں اور 2 فصلیں ہم اس کی پڑھ چکے ہیں. آج تیسری فصل ہے قبلے کے متعلق. الفصل الثالث فی القبلہ. ٹھیک ہے، تیسری فصل قبلے کے احکام کے بارے میں. دوسری فصل تھی نماز کے اوقات کے بارے میں، اور پہلی فصل تھی اعداد نماز، یعنی کون کون سی نمازیں واجب ہیں. پھر ان کا ہم نے وقت جانا تھا کہ وہ کن کن وقت پڑھی جائے گی. اور آج ہم پڑھیں گے کہ جدھر ہمیں نماز پڑھنی ہے اس کی بھی شناخت ضروری ہے یا نہیں، کہ قبلہ پتہ چلے تبھی جا کے ہماری نماز ہوگی، ورنہ پتہ چلا ہمیں نماز جان گئے کون سی واجب ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ آپ نے اس کا وقت جان لیا کب پڑھنی ہے، تو کیا کہیں بھی کھڑے ہو کے کدھر بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں، اس کے لیے آپ کو قبلے کا جاننا ضروری ہے. تو الفصل الثالث فی القبلۃ، تیسری فصل قبلے کے متعلق. وہی الکعبۃ مع القدرہ، قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہے. وہی الکعبۃ یعنی کعبہ، مع القدرت قدرت کے ساتھ، یعنی جب آپ مسجد الحرام میں ہوں تو مسجد الحرام میں کدھر نماز پڑھیں گے؟ خانہ کعبہ کی طرف. صحیح. اس میں پورا پچھم اتر دکن ہے کچھ نہیں. اب خانہ مسجد ہے، مسجد الحرام کے اندر ہے، جدھر سے چاہیں ادھر سے نماز پڑھیں. بھائی اس کونے سے پڑھیں، اس کونے سے پڑھیں، ادھر سے پڑھیں، ادھر سے پڑھیں. آپ نے خانہ کعبہ کی تصویر دیکھی ہوگی، دیکھا ہوگا نا چاروں طرف سے نمازی کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی ایک جہت میں رہتے ہیں چاروں طرف سے، چونکہ قبلہ سامنے ہے ہمارے. تو جو وہاں پر ہے قدرت کے ساتھ اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ. وجہتها مع البعد، جہتها یعنی جہت الکعبہ مع البعد. ورنہ اگر آپ دور ہیں تو دور کیا کہلائے گا؟ خانہ کعبہ جس جہت میں ہے وہ جہت ہماری کیا ہو جائے گی؟ قبلہ ہو جائے گی. مثلا ہم یہاں سے نماز پڑھتے ہیں کدھر؟ پچھم میں. تو کیا جو ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے امام کھڑا ہے تو کیا امام کی سیدھے لائن کھینچی جائے گی تو خانہ کعبہ تک پہنچ جائے گی؟ مسجد کی محراب سے اگر لائن کھینچی جائے تو کیا خانہ کعبہ سے جا کے مل جائے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، خانہ کعبہ سے پتہ چلا امام خانہ کعبہ سے مل گیا. خانہ کعبہ کتنا بڑا ہے؟ آخر پوری صف ملے گی؟ کچھ صف تو چلی جائے گی نا باہر. جی آقا. سامنے نہیں ہے. تو ہم قبلے کی جانب نہیں پڑھتے ہیں. کدھر پڑھتے ہیں؟ جہت قبلہ میں پڑھتے ہیں نماز. کدھر؟ جہت قبلہ میں. جہت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ابھی جیسے آپ کئے لوگ ہیں؟ 5 جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن سب میرے سامنے کہے جائیں گے کہ نہیں کہے جائیں گے؟ میرے سامنے ہیں. اور جو کہ لائن اگر مجھ سے کھینچی جائے تو کیا 5 کے پاس جائے گی کہ کسی ایک کے پاس جائے گی؟ کسی ایک کے پاس جائے گی، لیکن ہے 5 میرے سامنے کہلائیں گے. اسی طرح جیسے جیسے دوری بڑھتی ہے، دوری کے ساتھ ساتھ سامنے کا علاقہ سب سامنے ہوتا جاتا ہے. ہر 200 کلومیٹر پر، کتنا؟ ہر 200 کلومیٹر پہ 1000 کلومیٹر دونوں سائڈ سے سب سامنے ہو جائے گا.
کیا مطلب جناب؟ 200 کلومیٹر کی دوری طے کریں گے، صحیح ہے، تو وہاں سے ہر 200 کلومیٹر پہ جب سامنے دیکھیں گے نا تو 1000 کلومیٹر آپ کو دکھائی دے گا. اس طرح سے کیسے؟ آپ جیسے بیٹھے ہوئے کسی میدان میں بیٹھیں گے، آپ کے سامنے کوئی ایک پیڑ ہوگا، کوئی ایک آدمی ہوگا، کوئی ایک چیز ہوگی، لیکن پورا میدان آپ ایک وقت میں دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں دیکھ لیتے ہیں؟ کھیتوں میں جائیں گے، کتنا بڑا کھیت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، سب سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ تو جی پیچھے مڑ کے دیکھنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہر 200 کلومیٹر پر 1000 کلومیٹر اگر ساری چیزیں ہٹا دی جائیں، حواجب ہٹا دیے جائیں، یہ بلڈنگیں ہٹا دی جائیں، تو 200 کلومیٹر پہ 1000 کلومیٹر آپ سامنے رہے گا. یعنی آپ کی نگاہ اتنی وسعت پا جائے گی کہ 1000 کلومیٹر کا دائرہ آپ کے سامنے شمار کیا جائے گا. تو اس طرح سے اسی لیے مراجع کرام نے کیا کہا ہے کہ اگر قبلے سے تھوڑا بہت منحرف ہیں تو آپ کی نماز کیا ہے؟ صحیح ہے. چونکہ ہم قبلے کی طرف نہیں، کدھر نماز پڑھ رہے ہیں؟ جہت قبلہ میں، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ قبلہ خانہ کعبہ اسی طرف ہے، اس یقین کے ساتھ. تو اسی لیے تھوڑا بہت انحراف، سوائے یہ کہ ہم کہاں تک پہنچ جائیں، نماز کا بطلان کب تک ہے کہ یہاں تک کہ پیچھے کا نظر آنے لگے. یعنی انسان اتنا گھوم جائے چہرے کو کہ پیچھے کا اگر دکھنے لگ جائے گا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل. استدبار قبلہ ہے تو باطل، تھوڑا بہت انحراف ہے تو کیا ہے؟ نماز درست ہے. یعنی پتا چلا کھڑے ہونا تھا، سیدھے آپ تھوڑا ترچھے کھڑے ہوئے، نماز صحیح ہے، غلط نہیں ہے. چاہے دائیں ترچھے ہوں چاہے بائیں ترچھے ہوں. تو کیوں؟ کیونکہ ہم جہت میں پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ یقین ہے کہ خانہ کعبہ ادھر ہی ہے. اب دیکھیے وَهِيَ الْكَعْبَةُ مَعَ الْقُدْرَةِ، اگر آپ کی قدرت ہے تو خانہ کعبہ آپ کے لیے قبلہ ہے. وَجِهَتُهَا یعنی جہت الکعبہ، جس جہت میں کعبہ ہے اس جہت میں ہمیں نماز پڑھنا ہے. مَعَ الْبُعْدِ، جب ہم خانہ کعبہ سے کیا ہوں؟ دور ہو. وَالْمُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ، اب مسئلہ ہے مولانا، اب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ، خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھ رہے ہیں تب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی دیوار کو اپنے سامنے رکھیے، کیا ہو جائے گا؟ وہی آپ کا قبلہ ہے. لیکن آپ پہنچ گئے خانہ کعبہ کے اندر، تب کیا کریں گے؟ وَالْمُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے والا يَسْتَقْبِلُ، سامنے رکھے گا، اَيَّ جُدْرَانِهَا شَاءَ، اس کی کسی بھی ایک دیوار پہ جس کو وہ چاہے. چاروں طرف سے دیوار ہے، جس دیوار کو چاہے جدھر منہ کر کے چاہے ادھر کر کے کیا کر لے؟ نماز پڑھ لے. کوئی ایک دیوار کو اپنے سامنے رکھے. وَعَلَى سَطْحِهَا، پتا چلا غلام علی گئے اور چڑھ گئے کہاں پہ؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ. اب ان کو نماز پڑھنی ہے، کیا کریں گے؟ وَعَلَى سَطْحِهَا یعنی سطح الکعبہ، کعبے کی چھت پر، سطح کہتے ہیں چھت کو. یبرز، ظاہر کرے گا، بین یدیہ یعنی سامنے، بین یدیہ یعنی اپنے سامنے، بعدہا یعنی بعد سطحہا، ٹھیک ہے، چھت کا تھوڑا سا حصہ. کیسے؟ چھوٹی چھوٹی باؤنڈریاں نکلی ہوتی ہیں سائڈوں سے. اگر خانہ کعبہ کے چھت پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو چھوٹی سی باؤنڈری اس کی نکلی ہوئی ہے اوپر کو، چار دیواری، اس کو اپنے سامنے رکھیں. اس کے بعد کو تھوڑے بہت کو بھی اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کافی ہے، وہی آپ کا قبلہ ہوگا. سمجھ میں آیا جی؟ کہہ رہے وَعَلَى سَطْحِهَا یعنی سطح الکعبہ، یبرز بین یدیہ اپنے سامنے رکھے گا، ٹھیک ہے. بعدہا یعنی بعد الکعبہ یا بعد السطح. وَكُلُّ قَوْمٍ يَتَوَجَّهُونَ إِلَى رُكْنِهِمْ، اور ہر قوم متوجہ ہوگی اپنے رکن کی طرف. مولانا ہم جدھر نماز پڑھتے ہیں ہماری جہت معلوم کہاں جاتی ہے؟ اس رکن کی طرف جس رکن کی طرف وہ ہے حجر اسود ہے.
آئیے ادھر سے دکھائیں آپ کو. تعال ہونا. دیکھیے کل قوم with detail. یہ دیکھیے مولانا ادھر گئی جی. اسے بڑا کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ یہاں دیکھیں کہہ رہے کل قوم یتوجہون الی رکنہم. 10 نمبر دیکھیے یہ والا رکن کہتے ہیں، یہ کونا دکھ رہا ہے. 10 نمبر کو جائیے. آئیے دیکھیے 10 نمبر یہ رکن الشامی. کیا یہ رکن الشامی آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے؟ جی آغا دکھ رہا ہے. شام کے رہنے والے اس طرف نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس جہت میں آئیں گے. 9 نمبر کو دیکھیے. 9 نمبر کیا؟ رکن یمانی. یمن والے کدھر نماز پڑھیں گے؟ اس رکن کی طرف. 6 نمبر پہ آئیے. یہ ملتزم ہے. 6 یہ 11 نمبر رکن عراقی، ٹھیک ہے. تو یہ والا کونا کہلائے گا رکن عراقی، یہ والا رکن شامی، یہ والا رکن یمانی. اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ اس جہت میں پڑھتے ہیں. یہ جہت کون سا ہے؟ 8 نمبر پہ دکھ رہا ہے کچھ، رکن حجر اسود. تو یہ ہم نے چیک کیا ہوا ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں رکن حجر اسود کی طرف پڑھتے ہیں. ہمارے حساب سے خانہ کعبہ ہمارے جہت کے حساب سے ادھر آتا ہے. تو عراقی کدھر جائیں گے؟ یہاں. یمانی ادھر، شامی ادھر، اور انڈین پاکستانی اور ادھر کے افراد اس رکن کی طرف آتے ہیں. صحیح. ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ادھر پڑھتے ہیں. یہ خانہ ہے. یہ ہے مقام ابراہیم، پڑھا ہے نا اس میں تم لوگوں نے. یہ حجر اسماعیل ہے. 5 نمبر پہ جائیے. یہ رہا حجر اسماعیل حتیم. اسی پہ کھڑے ہو کے جو ہے خانہ کعبہ کو بنایا گیا تھا. اس کو میزاب بولتے ہیں. یہ رہا میزاب رحمت. یہ جو برسات کا پانی ہے یہاں سے گرتا ہے. نمبر 2 باب کعبہ ہے یہ. اور یہ والی دیوار جو کہلاتی ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے. میرے ملتزم. یہ حج میں آئے گا سب. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کل قوم یعنی ہر قوم یتوجہون متوجہ ہوں گے الی رکنہم اپنے رکن کی طرف. فالعراقی لأہل العراق تو عراق کا رہنے والا اہل عراق کے رکن کی طرف جائے گا. والیمانی لأہل الیمن یمن کا رہنے والا اہل یمن کے رکن کی طرف متوجہ ہوگا. والمغربی لأہل المغرب مغرب کا رہنے والا اہل مغرب کے رکن کو دیکھے گا. والشامی لأہل الشام اور شام کا رہنے والا اہل شام کے رکن کی طرف. تو آپ نے دیکھا نا رکن عراقی، رکن یمانی، رکن شامی اور رکن حجر اسود. تو جہاں جس ہر قوم اپنے رکن کی طرف متوجہ ہوگی. اب دیکھیں عراق کی علامت بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں علا وعلامت العراق. اب یہ معلوم کیا ہے خانہ کعبہ سے عراق کی علامتیں کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ فجر کے وقت کی علامت ہے. وعلامت العراق جعل الفجر محاذیا
والشفق لمنکبہ الایمن، ٹھیک ہے، یہ سب کس کی وقت ہے؟ زوال کی وقت. تو زوال کے وقت کیا ہو جائے گا؟ ظہر کا وقت. آئیے دیکھتے ہیں. وعلامۃ العراق، عراق کی علامت یہ ہے کہ جعل الفجر، فجر کو قرار دے محاذیاً سامنے، لمنکبہ الایسر بائیں کندھے کے سامنے. 3 نمبر کا حاشیہ ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. لا يكون هذا موافقا للقبلة الا في زمن الاعتدالین. کہہ رہے جو یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ ہم فجر کو، ٹھیک ہے، اپنے بائیں کندھے کے مقابلے میں قرار دیں، کہہ رہے ہیں یہ موافق نہیں ہوگا، ایسا اتفاق نہیں ہوگا قبلے کو پہچاننے کا، الا فی زمن الاعتدالین. صحیح ہے کہ وہ زمانے کے جس میں دن اور رات کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. وَهُوَ يَوْمَانِ فِي السَّنَةِ فَقَط، اور ایسا سال میں 2 دن ہوتا ہے. وَأَمَّا سَائِرُ الْأَيَّامِ فَلَا يَتِمُّ، لیکن باقی کے دنوں میں یہ علامت صحیح نہیں ہے. کیا آیا دیکھیں. والشفق لمنکبہ الایمن، شفق کہتے ہیں لالی کو، سرخی کو آپ رکھیں لمنکبہ الایمن دائیں کندھے کی طرف. وعین الشمس عند الزوال، ٹھیک ہے، اور عین شمس کو یعنی سورج کو آپ رکھیں زوال کے وقت، علی طرف الحاجب الایمن، بائیں طرف کے بھوں کی طرف. بھوں تو سمجھتے ہو نا، حاجب اسے کہیں گے. مما یلی الانف، جو ملی ہوتی ہے ناک کے پاس. والجلدی خلف المنکب الایمن، اور جدی ایک ستارہ ہوتا ہے، اسے آپ کو رکھنا ہے، یعنی رات میں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وقت کی شناخت کریں، لمنکب الایمن خلف المنکب الایمن، دائیں کندھے کے پیچھے رکھنا ہے آپ، تو اس طرح سے رات میں وقت کی شناخت کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں آج کے زمانے میں، ان علامتوں کی بنیاد پر قبلے کی شناخت کوئی بھی نہیں کرتا. کتنے دن آئے ہیں کہ غلام علی آپ باہر نکلے ہیں اور آسمان میں ستاروں کو دیکھ کے بتایا ہے کہ فجر ہوئی کہ نہیں ہوئی. صحیح، تو یہ اب طریقے کوئی استعمال نہیں کرتا سوائے یہ کہ کچھ بزرگ ہوں جو ستاروں کی پہچان رکھتے ہوں. اب کیا ہے، آپ کے پاس ایسی ایپس آ رہی ہیں کہ جو آپ کو وقت بتاتی ہیں. ہر جگہ چارٹ آپ کو مل جاتا ہے جو وقت کو معین کرتا ہے. اب دیکھیں، مع فقد الامارات، امارات کہتے ہیں علامات کو، جب قبلے کی شناخت کی علامتیں ختم ہو جائیں، یصلی تو نماز پڑھے گا، الی 4 جہات مع الاختیار، اگر اختیار ہے تو 4 جہت میں نماز پڑھیے. پتا چلا فرقان کو قبلہ نہیں معلوم ہے تو فرقان کیا کریں گے؟ پہلے تلاشنے کی کوشش کریں گے، معلوم کریں گے. پتہ نہیں چلا تو ان کا کیا واجب ہے؟ ان پر واجب ہے کہ ظہر کی نماز 1 مرتبہ پورب کی طرف، پھر ظہر کی نماز پچھم کی طرف، پھر ظہر کی نماز شمال کی طرف، پھر جنوب کی طرف، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ خانہ کعبہ تو کسی ایک جہت میں ہے نا. جب آپ نے 4 جہت میں پڑھ دی تو 4 جہت میں کیا ہوگا؟ کسی ایک جہت میں تو صحیح ہوگی. اب یہاں مسئلہ دیکھیے، تھوڑا سا نہیں دیا ہے، یہ بات لما میں دی ہے، انشاءاللہ جب لما آپ پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گی کہ 4 جہت میں نماز پڑھے گا تو نیت کیا کرے گا؟ نماز تو ایک واجب ہے نا، کہ 4 واجب ہے. ظہر کیا واجب ہے آپ پہ؟ ایک بار واجب ہے. آپ نے 4 جہات میں پڑھ لی تو کس نیت سے پڑھیں گے؟ واجب کی نیت سے.
واجب ہی کی نیت سے پڑھا جائے گا. کیوں پڑھا جائے گا؟ کہا یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے مشتبہ لباس میں نماز، کہ جب آپ کے پاس دو کپڑے ہوں اور دو میں شبہ ہو جائے کہ کون سا کپڑا پاک ہے کون سا نجس، تو آپ دونوں کپڑوں میں کیا کریں؟ اس نماز کو پڑھیں تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ آپ کی نماز پاک کپڑوں میں ہی ہوئی ہے. واضح؟ بابا تو 16 رکعت نماز ہو جائے گی ظہر کی 4 کر کے؟ 4 کر کے ہاں 16 ہو جائے گی. اسی طرح عصر کی 16 ہو جائے گی. کچھ جان نکل جائے گی. تو اس سے اچھا ہے نا قبلے کی پہچان کر لے. نہیں تو آگے اب باقاعدہ شناخت ہے، یہاں بحث نہیں ہے. آگے کی کتابوں میں باقاعدہ بحث ہے کہ وہاں جائے، لوگوں سے معلوم کرے، قبروں کو جا کے دیکھے، مسجدوں کو جا کے دیکھے. صحیح ہے. اگر آپ کو کہیں نہیں پتہ چل پا رہا ہے تو آپ ان محرابوں کو دیکھیں کہ جہاں اماموں نے نماز پڑھی ہے، جیسے مسجد کوفہ میں مولائے کائنات نے نماز پڑھی ہے. صحیح ہے. تو اس کے قبلے کو دیکھے کہ کس طرف بنا ہوا ہے. صحیح. آئے اور آ کے اپنے ملک سے اس جہت کو مقایسہ کرے. چونکہ آج تو میپ موجود ہے، ملک تو آج اس طرح کی مشکل نہیں ہے، اور کسی کو انشاءاللہ ایسی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ چاروں جہت میں وہ نماز پڑھے. اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان جگہ جگہ کونے کونے میں تقریباً موجود ہیں، اور ایپس ایسا ہے نا کہ وہ آپ کو باقاعدہ ڈائریکشن بتا دیتی ہیں. جی آغا ہے. اور یا کچھ لوگوں سے آپ معلوم کر لیں. مثلا کیسے ہوتا ہے آپ کسی کے یہاں مہمان جائیں، خصوصاً شہروں میں، آپ کو نہیں پتا کہ قبلہ کدھر ہے تو نہیں پوچھ لیتے بھائی کدھر ہے بتا دیں. تو اس نے جو بتا دیا، بتانے پہ ہمیں یقین کرنا ہے، اور یقین کر کے اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. بھلے اس کا غلط ہی قبلہ ہو، اس کو خود صحیح نہ پتا ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ جانتا ہے، نماز کا پابند ہے. اس نے ہمیں بتایا کہ ادھر قبلہ ایسے ترچھے مصلی بچھا لے، ادھر قبلہ آئے گا، تو آپ کو ویسے کرنا ہے. وَمَا فَقْدِ الْأَمَارَاتِ، علامتیں ختم ہو گئی. فرقان یصلی الی 4 جہات، نماز پڑھے گا 4 جہت میں، مع الاختیار، اختیاری صورت میں. صحیح. ایسا نہیں کہ مجبور ہے. پتہ چلا ظہر اثر آخری وقت میں کھڑے ہوئے تھے فرقان پڑھنے کے لیے، اور 4 جہت میں ظہری پڑھنے لگ گئے، تو پتہ چلا کہ وہ کہاں چلے جائیں گے؟ مغرب کے وقت میں داخل ہو جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اختیار. وَمَعَ الضَّرُورَةِ، اگر ضرورت ہے، وقت نہیں ہے، إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ، تو 4 جہت میں دیکھ لیں، جدھر آپ کو زیادہ لگے، گمان ہو کہ ادھر ہی خانہ کعبہ ہے، کیا کریں؟ ادھر ہی نماز پڑھ لیں اور آپ کی نماز صحیح ہوگی. وَلَوْ تَرَكَ الْإِسْتِقْبَالَ عَمَدًا، اگر کسی نے عمدن استقبال ترک کیا، اعادہ، وہ نماز کا کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا. کیا مطلب ہے نماز کا اعادہ کرے گا؟ کچھ لوگ سیدہ زینب میں نماز پڑھتے تھے، بعض حضرات آتے تھے جناب زینب کے روزے میں، پتہ چلا جناب زینب کے روزے میں اگر روزے کی آگے کی طرف ہیں تو زری پیچھے آتی ہے. صحیح ہے. اور زری کے اس طرف ہیں تو زری آپ کے سامنے آتی ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے تو الٹے ہو جاتے تھے، ایسا، یعنی قبلہ پیچھے ان کے ہو جاتا تھا، وہ نماز پڑھتے تھے زری کو پیچھے کر دیتے تھے. روزے کو ہی قبلہ قرار دے دیتے تھے. کوئی روزے کو قبلہ قرار دے دیتا تھا، کوئی روزے کو بھی پیچھے کر دیتا تھا، قبلے کو بھی پیچھے کر دیتا تھا. تو ان کو جا کے بولنا پڑتا تھا، نہیں بھی قبلہ ادھر نہیں، ادھر ہے. یعنی یہ ہے نا کہ روزے میں آپ بیٹھے کہاں ہیں، اس حساب سے کیا ہے شناخت چینج ہو جائے گی. جیسے ہم ایران گئے ہوئے تھے، ایران میں 8ویں امام کی زیارت پڑھنے کے لیے، ہم روزے میں 8ویں امام کی وہیں نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک مولانا تھے، وہ جیسے گھومتے ہیں انڈیا میں ویسے ہی گھومنے لگ گئے. میں نے کہا میں یہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ یہاں تو یہی ہے، امام سامنے ہی ہے، یہاں دائیں بائیں ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہاں روزہ تو کیا ہے سامنے. کیوں جی؟ کہ امام حسین کے روزے میں بھی نماز پڑھ کے تم ایسے گھومو گے پچھم کو؟ کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کس کی زیارت پڑھنی ہے؟
امام حسین علیہ السلام کی، تو روزہ ہمارے سامنے ہے. وَلَوْ كَانَ ظَانًّا، اگر آپ کو گمان تھا، او ناسین، یا آپ قبلہ بھول گئے، وَكَانَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَلَا عِيَادَةَ، اور آپ نے نماز پڑھی مشرق و مغرب کے درمیان، تو عیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا کیسے؟ یہ دیکھیے، اس کو سمجھ لیجئے، یہ میپ ہے، یہ 4 جہتیں ہیں، قبلہ ادھر ہے، یہ مشرق، یہ یعنی قبلہ ادھر ہے، یہ مشرق و مغرب الگ ہم بتا رہے ہیں، اس اعتبار سے جانے دیجئے. یہ مشرق مان لیا، یہ مغرب مانا آپ نے، یہ لیجئے. چلیے، یہ مشرق، یہ شمال، یہ اپنے حساب سے، وہ عراقی اعتبار سے ہے، یہ جنوب. تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا تو گمان کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے، آپ نے سیدھے نماز نہ پڑھ کے آپ نے ادھر نماز پڑھی یا ادھر پڑھی، کہہ رہے ہیں آپ یہاں تو نہیں آئے، یہاں تو نہیں آئے، کہہ رہے ہیں ما بین المشرق والمغرب، یا اگر مشرق و مغرب، اگر ہم شمال میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مشرق و مغرب آ جائے گا. تو اگر آپ مشرق و مغرب کے بیچ میں ہیں، یعنی اتنے میں ہیں، تو آپ کی نماز کیا ہے؟ صحیح ہے، اعادے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ استدبار ہو گیا تو مطلقاً اعادہ کرنا ہے. آپ کو پتا چلا یہ قبلہ ادھر ہے، آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہے کہ نہیں ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے ترچھا مسلح بچھا ہے، کیسے بچھا ہے، ایسے بچھا ہے، یہ سب نمازیں کیا ہوں گی؟ صحیح ہو جائیں گی. کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ ظَانًّا أَوْ نَاسِيًا، اگر گمان کرے یا بھول جائے، وَكَانَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور مشرق و مغرب کے بیچ میں ہو، فَلَا عِيَادَةَ، تو اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ إِلَيْهِمَا، اگر دونوں طرف ہو، یعنی پورا دونوں طرف کا مطلب کیا ہے کہ آپ پورا ادھر گھوم گئے شمال، یا پورا گھوم گئے جنوب، یعنی مشرق یا مغرب، ایک ہے ان کے بیچ میں دونوں کے، ایک ہے کہ پورا ادھر آ گئے. ادھر آئے تو کیا کریں گے؟ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، وَلَوْ كَانَ إِلَيْهِمَا، اگر إِلَى الْمَغْرِبِ وَالْمَشْرِقِ ہو، أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، تو وقت کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ غلط تھے، ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، تو کیا کریں گے؟ اعادہ کریں گے. ہاں، پتہ چلا غلام علی فرقان کے گھر مہمان ہوئے، انہوں نے پڑھ لی نماز کسی اور طرف، آ کے فرقان نے بتایا، اور باقاعدہ اتنا انحراف تھا کہ کسی ایک جہت میں پہنچ جائیں. فرقان نے آ کے بتایا بھی وقت نے کدھر نماز پڑھ لیا، وہ کہا کدھر مسلح بچھایا تھا، کہا ایسے بچھایا تھا، کہا نہیں ادھر قبلہ نہیں ادھر ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ ان کو اعادہ کرنا ہوگا وقت کے اندر. وَلَوْ كَانَ مُسْتَدْبِرًا، لیکن خارج وقت اعادہ کرنا ہوگا نہیں. وَلَوْ كَانَ مُسْتَدْبِرًا، اگر مستدبر ہو، مستدبر کس کو کہیں گے کہ پورا پورا آپ ادھر آ جائیں، ادھر نماز پڑھیں اور قبلہ کیا ہو جائے؟ آپ کے پیچھے کی طرف ہو جائے. کیا کرے گا؟ اعادہ مطلقاً، مطلقاً اعادہ کرے گا، یعنی خارج وقت بھی اور وقت کے اندر بھی، یعنی وقت ہے نماز کا تب بھی قضا اعادہ نماز کا، اور وقت نہیں ہے تب بھی نماز کا اعادہ اس پر واجب ہے. وَلَا يُصَلِّي عَلَى دَابَّةِ الرَّاحِلَةِ اِخْتِيَارًا إِلَّا نَافِلَةً، اور سواری کے اوپر سفر کرتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھے گا حالت اختیار میں، الا نافلۃ، سوائے نافلہ کے، یعنی نافلہ نماز سواری کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں. حالت اختیار سے مراد یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس مسئلہ ہے ٹرین کا، بس کا اور دوسری چیزوں کا، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ، تو وہ کیا ہے؟ اضطرار ہے کہ اختیار ہے؟ اضطرار ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی، ٹرین رکنے والی نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین.